أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اور ارشاد فرمایا وما کان ھذا القرآن، اور یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان یفترا کہ کوئی شخص اسے بنا لے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. یہ ہے حق. یہ قرآن ایسی کتاب ہی نہیں ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا لے اپنے پاس سے. یہ چیز ہی ایسی ہے جسے اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے. حق تو یہ ہے. کوئی آدمی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا. بڑے بڑے مستشرقین اس پہ سر پیٹ کے رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ یہ ثابت کریں کہ انہوں نے کہیں پڑھا تھا. مکہ مکرمہ کوئی علماء کا شہر تھوڑا ہی تھا. وہاں کوئی ایسی تہذیب نہیں تھی، وہاں کتابیں نہیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے. پھر یک بیک 40 سال کے بعد وہ ہستی ایسا زبردست کلام لے آئے اور لوگوں سے کہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کے معاصرین جو ان کے ساتھ تھے، سامنے تھے، کوئی سے جھٹلا نہ سکیں. اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو. کہتے رہے. آگے آئے کی بات لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی قرآن جیسی کتاب لکھ لیں. اچھا بھئی پھر لکھو. لکھی کیوں نہیں؟ لائے کیوں نہیں؟ اگر لکھی ہوتی مشرکین نے کوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں، دنیا میں اب تک غلغلہ مچا ہوا ہوتا کہ یہ ایک کتاب تھی جو مشرکین لکھ کے لائے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوری سچائی کے ساتھ وہ جملے تک نقل کر دیے ہیں جو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، اور بتاتے تھے کہ یہ بات مشرکین کہتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اگر کوئی کتاب لکھی گئی ہوتی تو پھر کیوں نہیں آئی تھی؟ ایسے ہی ہے. ہم چاہیں ہم یہ کر لیں، ہم بھی وہ کر سکتے ہیں تو کرو. وہ نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا یہ قرآن ایسی چیز ہی نہیں ہے جسے لوگ بنا کر لیں. ان یفترا کہ لوگ اسے بنا لیں. بنانے کا مطلب یعنی جھوٹ گھڑ لیں اپنے پاس سے. ایک بات ارشاد فرما دی قرآن کی حقانیت کے لیے. علامہ اقبال سے کسی آدمی نے کہا کہ کیا آپ کا بھی یہ یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، پروفٹ پہ وحی آتی تھی؟ تو اقبال نے کہا میں کبھی کبھی ایسے عالم میں پہنچ جاتا ہوں کہ پوری پوری غزلیں اور پوری پوری نظمیں خدا کی طرف سے الہام ہوتی ہیں، تو میں تو اس کا اپنے لیے بھی قائل ہوں وہ تو وہ تھے. اس کا یہ جھوٹ نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے. یہ چیز ہے. اللہ نے فرمایا قرآن ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ اسے کوئی بنا لے. حق یہ ہے. پھر اس کے مقابلے میں 14 صدیوں میں اب 15ویں صدی شروع ہو گئی، کیوں نہیں لوگ ایسی کوئی کتاب لے آئے؟ فساد، بلاغت، آئندہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے، اصول، ان ساری چیزوں کا بیان ہوتا، اور ایسا کلام ہوتا جسے پڑھ کے لوگ بے اختیار رو دیتے اور جنہیں اندازہ ہوتا کہ واقعی اللہ کی جانب سے ہے. قرآن کا کوئی ایک معجزہ تھوڑا ہی ہے. اسی لیے محققین نے اور بیضاوی رحمۃ اللہ نے یہ بالکل صحیح لکھا ہے کہ انہوں نے کہا قرآن کو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے یا عربیت کے اعتبار سے یہ لاجواب کتاب ہے، بلکہ اس کے سارے پہلوؤں پر نظر کی جائے کہ یہ ہر پہلو سے لاجواب. ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کون کہہ سکتا ہے؟ چنانچہ اس کی متعدد جگہ پر آپ سے عرض کیا کہ یہاں یہ دیکھیے یہ لفظ اس طرح آیا ہے، یہاں پر یہ الفاظ اس طرح آئے ہیں. اگر کسی آدمی نے بنائی ہوتی تو اتنی رعایت کر ہی نہیں سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے نازل کی ہے تو ایک حرف کی کمی بیشی نہیں تھی، حتیٰ کہ ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قراتوں میں نازل فرمایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی امت کو دے گئے.
ہم سب پڑھتے ہیں مالک یوم الدین فاتحہ میں، اور دوسری قرات اسی کی مالک یوم الدین بھی ہے. یہ آسان مثال ہے، وگرنہ قرآن میں متعدد جگہ پر ایک لفظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی پڑھا ایسے بھی پڑھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کو قرآن پڑھتے دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا کہ یہ تو غلط قرآن پڑھ رہا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے وہ صاحب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کے لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول یہ غلط پڑھ رہا تھا. تو تم پڑھو. انہیں جب پڑھا تو آپ نے فرمایا عمر اللہ نے اس طرح بھی نازل کیا اور جیسے تم پڑھتے ہو اس طرح بھی نازل کیا. یہ قرات کے جو اختلافات ہیں، اور 7 قراتیں امت میں جو متواتر چلی آ رہی ہیں یہ اس دور سے ہی چلی آ رہی ہیں. اب لوگ اس کا انکار کرنے لگے ہیں گمراہی کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے. پہلی بات فرمائی کہ قرآن ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اسے کوئی بنا سکے. دوسری بات ولیکن، اور لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں اگلے کلام کی. یہ دوسری صفت ہے قرآن کی کہ قرآن ان چیزوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو پہلے نازل ہو گئی، کیونکہ قرآن اگر اس کی تصدیق نہ کرے تورات، انجیل اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحائف کی، تو یہ ماننا پڑے گا کہ وحی کا سلسلہ کسی وقت میں نہیں تھا اور اس زمانے کے لوگ محروم تھے اور ان کو خدا نے چھوڑ دیا تھا، ان کے پاس ہدایت کا سامان نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالی نے بار بار اس کی تصریح کی ہے کہ قرآن ان تمام چیزوں کو مانتا ہے جو وحی کے ذریعے اس سے پہلے دی گئی تھی. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی. 2 چیزیں ہو گئی، اس پہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے. تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ تفصیل الکتاب، اور قرآن ایسی چیز ہے کہ یہ کتاب کی تفصیل بیان کرتا ہے. بیان ہے کتاب کا. کس کتاب کی تفصیل بیان کرتا ہے؟ مفسرین میں سے ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ قرآن ان کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے جو وہی اس سے پہلے نازل ہو چکی. مثلا تورات میں، انجیل میں، دیگر صحائف میں جو اللہ نے وحی نازل کی تھی اس وحی کی تفصیل قرآن بیان کرتا ہے. تفصیل اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اللہ کی توحید ان کتابوں میں بھی تھی، خدا کے ہونے کے دلائل تھے، لیکن لوگوں نے ان کتابوں کو بدل دیا. تو قرآن بتاتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے اس کی تفصیل یہ ہے. ان کتابوں میں بھی جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے بیانات تھے اور ان ظالموں نے بعد میں ان بیانات کو بدل دیا. قرآن بتاتا ہے تفصیل سے کہ ان میں کیا کیا احکامات نازل ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 10 احکامات دیے تھے. سورہ نام میں اس کا ذکر گزر چکا. قرآن بتاتا ہے کہ وہ 10 احکامات کیا کیا تھے اور اب کیا تبدیلیاں ان میں ہو گئیں. ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ تفصیل الکتاب، قرآن تفصیل بیان کرتا ہے ان کتابوں کی، ان چیزوں کی، خدا کی وحی کی جو اس سے پہلے ہو چکی. اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ قرآن خود اپنی تفصیل بیان کرتا ہے. مثلا ایک جگہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ مردار حرام ہے، دوسری جگہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ دیکھو جو گلا گھٹ کے مر جائے وہ بھی حرام ہے، جو چوٹ سے مر جائے جانور وہ بھی حرام ہے، جو جانور گر کے مر جائے وہ بھی حرام ہے، وہ جانور جسے درندے نوچ لیں اور وہ مر جائے وہ بھی حرام ہے. تو ایک جگہ فرما دیا تھا کہ مردار حرام ہے، دوسری جگہ اسی کی تفصیل بیان کر دی کہ یہ اس طرح حرام. ایک جگہ قرآن نے کہہ دیا کہ وراثت تقسیم ہوگی، اسے کرنا ہے، تمہارے ذمے، تمہارے لیے یہ ضروری ہے. اور دوسری جگہ وراثت کی تقسیم کی تفصیل کر دی کہ بھائی ہو تو کتنا حصہ بنے گا، بہن ہو تو کتنا حصہ بنے گا. سورہ نساء میں وہ چیزیں گزر کے دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ تفصیل الکتاب، قرآن تفصیل بیان کرتا ہے اپنے احکامات کی، جو ایک جگہ اجمال ہے دوسری جگہ تفصیل آ گئی. 3 باتیں ہو گئی. پہلے تو یہ کہا کہ قرآن ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ کوئی اسے بنا سکے. دوسری بات فرما دی کہ یہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی. تیسری فرما دی یہ تفصیل بیان کرتا ہے. چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ قرآن یقیناً
اللہ کی طرف سے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار۔ یہ وہی چیز ہے جو سورہ بقرہ کے آغاز میں آ گئی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو سوالات ہو اور اس کا جواب نہ ہو۔ مستشرقین نے اپنی طرف سے بہت کوشش کر کے قرآن میں غلطیاں اپنے ذوم میں نکالی، وہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں یوں عربی ہونی چاہیے تھی، یوں کیوں ہو گئی، یہ عربی میں ایسے لفظ تھا، یہ ایسے کیوں ہو گیا، اور مفسرین نے پھر اس کے جواب دیے ہیں کہ اصل میں یہ لغت میں ایسے تھا اور ایسے ہوا ہے، کوئی شک اور شبہ کی چیز ہی نہیں رہی ہے، یہ یقیناً اللہ کی جانب سے۔ جب حق کی باتیں یہ ساری ہو گئیں اور خدا کی کتاب کا حق ہونا ثابت ہو گیا، اللہ نے خود فرما دیا اس کی چاروں صفات کو، تو آگے آ گئی پانچویں بات، اور پانچویں بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس قرآن کو آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ یہ الزام تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ قرآن کو آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ اللہ نے اس الزام کا بھی ذکر کر دیا ہے، کوئی کتاب اگر یہ لکھ کے لے آتے تو خدا اس کا ذکر نہ کرتا۔ مطلب ان کا جملہ تھا نا کہ ہم چاہیں تو قرآن جیسی کتاب لکھ سکتے ہیں، اللہ نے یہ جملہ بھی نقل کر دیا کہ یہ آپ کو یہ کہتے ہیں، تو اگر پھر واقع وہ کتاب لے آتے کوئی لکھ کے تو کیا خدا اس کا ذکر نہ کرتا؟ ایک ہے عربی میں بیٹھ کے عبارتیں بنا لینا، عربیت لغت کے اعتبار سے ایک اچھا آدمی چلو بنا لے گا، اور ایک ہے اس عبارت سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے، جو کچھ پتہ چلتا ہے۔ قرآن نے ایسے ایسے مشکل مواقع پر ایسی پیشن گوئی کر دی جس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ انسان کی پیدائش، اس کے مدارج، اس کی تخلیق، وہ چیز قرآن نے بیان کی جو کم سے کم اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کیسے بتا سکتے تھے؟